الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ احباب وقار، آج میں آپ کے سامنے تاجدار مدینہ سرخ الوسینہ فخر کائنات اصل کائنات جامع کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ تاجدار مدینہ سرخ الوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا اور معمور رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ شفا شریف سے آپ کے سامنے پیش کر کے اسی کی ہی زیر تحت چند باتیں اور ایک واقعہ جو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکنا الی غیر ھذا منک احوج یا عمر، اے عمر، میں اور وہ اس سے زیادہ دوسری بات کے طلبگار تھے۔ یہ ایک خوبصورت اور دل افروز واقعہ، یہ زید بن صنعا، یہ ایک یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثنا اپنی زبانی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ پڑھے، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو میں نے جانچا، اور میں نے تورات کے اندر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں سے دو باتیں ایسی بھی پڑھی تھی کہ جن کو میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دو باتیں، وہ دو خصلتیں جو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ ایک ان میں سے یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کی نادانی کے اوپر غالب ہوگا۔ جس قدر کوئی جاہل آپ سے جاہلانہ برتاؤ کرے گا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برداشت کرنے والے ہوں گے، یعنی جہالت کی جگہ علم ہوگا اور جاہلوں کی سختی سے علم بڑھے گا۔ تو حضرت زید بن ثنا ان دونوں خصلتوں کو دیکھنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ ہی تھے کہ ایک بدوی آیا، اور اس نے آ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا رزق کی برکت کی وجہ سے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے رزق میں کمی ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو مجھے آپ کچھ مال عطا فرمائیں یا کچھ عطا فرمائیں تاکہ میں ان کو دوں، اور ان کا جو طمع تھا یا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ اس سے منحرف نہ ہو جائیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اے علی، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے کہا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ زید بن ثنا بالکل ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کچھ جو ہے رقم اس بیع کے اوپر دے دوں گا کہ آپ مجھے فلاں جو باغ ہے انصاری کا، اس کی کھجوریں پہلے اس کی کھجوریں دے دیں تو میں رقم پہلے ادا کر دیتا ہوں۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کھجوریں دے دوں گا، لیکن تمہاری یہ جو شرط کہ فلاں جو ہے انصاری کا باغ ہو، وہ مجھے قابل قبول نہیں۔ تو یہ زید بن ثنا جو ہیں، انہوں نے 80 جو مسکال سونے کے وہ حضرت علی کو دیے۔ تو حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس جو
بدوی آیا ہے اس کو یہ دے دو تاکہ وہ اس جا کے قبیلے والوں کے لوگوں کو ادا کر دے۔ ایک مدت جو ہے نا مقرر طے ہو گئی کہ فلاں مدت تک جو ہے وہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ تو یہ زید بن ثنا اس مدت مقررہ سے 3 دن پہلے ایک انصاری کا جنازہ تھا، حضور علیہ السلام اس جنازے سے واپس آئے، ساتھ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت سیدنا علی کرم الوجہ بھی موجود تھے۔ تو زید بن ثنا نے آ کر حضور علیہ السلام کی قمیض مبارک کو پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ لیا، سختی سے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بڑے ہو ایسے بڑے ہو کہ یعنی قرضہ دینے کے معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو غصے سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر مجھے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب نہ ہوتا تو آج تو یہاں پہ زندہ سلامت کھڑا نہ ہوتا۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو كنا الى غیر هذا منك احوج یا عمر، اے عمر، میں اور وہ اس سے زیادہ دوسری بات کے طلبگار تھے، یعنی کہ تم مجھے ان کی جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کی بات کرو اور ان کو میرے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرنے کی بات کرو۔ اب تم نے ان کے ساتھ عتاب کیا ہے، سختی کی ہے، اب جب تم ان کو قرضہ واپس دو، ابھی جاؤ ان کا قرضہ واپس دو، تو اس کے ساتھ تم 20 سا کھجور ان کو عتاب کے طور کے اوپر دو، تاکہ وہ تم نے جو ان کے ساتھ عتاب کیا ہے، سختی سے بات کی ہے، تو وہ اس کا معاوضہ بن جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثنا کو لے کر جب اس کا قرضہ ادا کرنے کے لے کے گئے تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے زید بن ثنا نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زید بن ثنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تاکہ میں حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر یہ خصلت دیکھ سکوں کہ آپ کا حلم آپ کی ندانی پر غالب ہوگا، جس قدر کوئی جاہل آپ سے جاہلانہ برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا برداشت کرنا اور آپ کا حلم وہ اور بڑھتا جائے گا، یعنی جہالت کی جگہ علم ہوگا اور جاہلوں کی سختی سے علم بڑھے گا۔ تو میں نے تو یہ آزمائش کے لیے کیا، میں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور یہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ جب تک حیات رہے یہ حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے وہ خوبصورت واقعہ حضور علیہ السلام کے حلم کا، آپ کی برداشت کا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے شمار جو خوبیاں ہیں، بے شمار، یعنی کہ آپ کا لمحہ لمحہ وہ خوبیوں سے معمور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر اور آپ کی حقیقی معنوں میں امتی بننے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔